دیکھیں، اسلام کی تاریخ میں ایک بہت دردناک واقعہ، سب سے دردناک واقعہ کیا تھا؟ حضرت امام حسین کی شہادت۔ وہ کیا ہوا تھا؟ کوفہ کے لوگ یزید کے ظلم سے ڈر کے وہ ان کی مدد کرنے نہیں آئے۔ کوفہ کے لوگوں کو پتا تھا کہ حضرت امام حسین رائے حق پہ ہیں، ان سب کو پتا تھا۔ خوف کی وجہ سے انہوں نے اتنا بڑا اسلام کی تاریخ میں ثانیہ ہونے دیا اور وہ ساری زندگی پچھتائے۔ تو میں آج ساری قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہر دور کے یزید آتے ہیں اور یزید لوگوں کو غلام ہی بناتے ہیں خوف کے ذریعے۔ جو یہ کوششیں ہو رہی ہیں، ایف آئی آرز، میرے اوپر 15 ایف آئی آرز کٹی ہوئی، ہماری ساری سینئر لیڈرشپ، دہشت گردی کے کیس ہمارے اوپر کیے ہوئے، اور یہ صرف ایک وجہ سے کہ ہم کئی ڈر کے تو چپ کر کے بیٹھ رہے ہیں۔ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ مارشل لا لگا تھا تو ایک بہت بڑی وجہ اس کی کہ امریکہ خوش نہیں تھا ذوالفقار علی بھٹو سے، اور بلکہ ہنری کسنجر کی ایک کوٹ کی جاتی ہے کہ اس نے تھریٹن کیا تھا کہ وی ول میک یو ہاربل ایگزامپل۔ اور تب بھی ایک پاکستان کا پرائم منسٹر، کئی اختلافات ہوں اس سے، لیکن وہ ایک پاکستان کو آزاد فورن پالیسی کی طرف لے کے جا رہے تھے۔ مطلب یہ آزاد فورن پالیسی کا مطلب یہ کہ وہ فورن پالیسی جو اپنی عوام کی بہتری کے لیے ہو، یعنی کسی اور ملک سے کو خوش کرنے کے لیے نہ ہو، اپنی عوام کے کیا فائدے ہیں اس کے لیے فورن پالیسی بنے۔ تو تب بھی ایک بہت بڑا نقصان ہوا پاکستان، کیونکہ جو جمہوری پروسیس تھا وہ جو چل رہا تھا وہ رک گیا۔ مارشل لا آیا اور اس کے بعد پھر سے شروع ہوا، اور ہم نے دیکھا کہ وہ پھر رکا بعد میں جا کے۔ لیکن اب جو ہوا اس میں جو ایک ہی چیز جو تب 77 میں اور اب جو چیز کامن تھی وہ یہ کہ امریکہ خوش نہیں تھا کہ پاکستان ایک آزاد فورن پالیسی بنا لے۔ وہ چاہتے تھے کہ وہی فورن پالیسی ہو کہ حکم ملے، ایک ٹیلی فون کال آئے اور پاکستان ان کی جنگ میں شامل ہو جائے، اور 80,000 پاکستانی جانیں ان کے لیے قربان کر دے، اپنے ملک کا بھی نقصان کرے، اور آخر میں پھر بجائے ہمارا شکریہ ادا کرنے کے لیے ہمیں یہ کہا جائے کہ جی آپ نے ہماری مدد نہیں کی افغانستان جنگ میں اور ہمیں ہی ذمہ دار ٹھہرائے۔ تو جو اس کا نقصان ہوا، جو ہمارے ملک میں رجیم چینج ہوا، جو انہوں نے یہاں کے میر جعفر اور میر صادق کے ساتھ مل کے، جو کہ جیسے ہی انہوں نے جو لوگ ہمارے اوپر مسلط کیے، وہ پاکستان کے ہم سب جانتے ہیں 30 سال سے یہ وہ لوگ ہیں جن کی انٹرنیشنل فیم ہے چوری کی، صرف پاکستان میں نہیں، دنیا کے اخباروں میں ایک کو 10% کہتے تھے آصف زرداری کو۔ نواز شریف کے اوپر BBC کی فلم بنی ہوئی ہے کہ کیسے انہوں نے وہاں قاضی فیملی کو پیسے بھجوائے۔ اسحاق ڈار نے اپنے ایفیڈیوٹ میں بھی لکھا ہے کہ پیسے یہاں سے چوری کر کے وہاں بھجوائے اور وہاں سے ریمیٹنس دکھا کے پاکستان لے کے آئے، جو بار بار دہرایا گیا۔ فیک اکاؤنٹس یہی سسٹم تھا، یہاں سے ہنڈی حوالے سے پیسے باہر بھجواؤ چوری کر کے، اور ادھر سے پھر ریمیٹنسز دکھا کے پاکستان پیسہ لے کے آؤ۔ تو اس کے اوپر بھی فلم بنی ہوئی ہے نواز شریف کے اوپر۔ تو یہ وہ لوگ جو پہلے انہوں نے چوری کی، NRO 1 مل گیا، مشرف نے معاف کیا، پھر سے یہ 10 سال آئے، پھر انہوں نے چوری کی۔ تو وہ جو ان کا مقصد جو ان کو اوپر مسلط کیا تھا، ان کا صرف ہم سب جانتے ہیں کہ مقصد تھا NRO 2 لینا، اور انہوں نے NRO 2 کی صرف ان کی جو کوشش 3.5 سال میرے دور میں ہمیں صرف گرانے کی ایک ہی کوشش تھی کہ کسی طرح وہ دوسری دفعہ جو انہوں نے چوری کی تھی وہ بچ جائے۔ اب آج کا میں جو اصل وجہ سے میں نے آج یہ آپ کے سامنے قوم کے سامنے ہوں وہ یہ کہ دیکھیں، ایک پہلے سازش ہوئی، پھر ایک کرپٹ سیٹ اپ کو اوپر لے کے آئے، اور پھر انہوں نے اپنا NRO 2 لیا، اور اس کے بعد جو قوم کو یہ کہہ کے آئے تھے کہ ہم مہنگائی کم کریں گے، مہنگائی کے سارے ریکارڈ توڑ دیے۔ آج ساری قوم جانتی ہے کہ کبھی پاکستان میں اس طرح کی مہنگائی اتنے تھوڑے ٹائم میں نہیں ہوئی، اور یہ صرف 2008 میں، یعنی 14 سال پہلے اس طرح کی مہنگائی تھی۔
महंगाई सिर्फ आसमानों पे नहीं गई, जो हमारी मायशत थी, जो कि साफ जो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान गवर्नमेंट की जो सर्वे है उसमें जो बताया था कि सारी चीज़ें यानी इंडिकेटर्स जो थे मायशत के वो सारे सही रास्ते पे जा रहे थे। चाहे एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड थी, टैक्स कलेक्शन रिकॉर्ड था, उसके बाद जो हमारी ज़राअत थी उनकी बड़ी ज़बरदस्त 4 फसलों की रिकॉर्ड प्रोडक्शन 2 साल लगातार रही। तो हर चीज़ जब पॉजिटिव पे जा रही थी, जब हमारी आईटी जो फ्यूचर है पाकिस्तान का उसकी जब हमने जो उनको इंसेंटिव्स दिए वो भी 75% 2 सालों में एक्सपोर्ट्स बढ़ी थी। तो जब एक मुल्क सही रास्ते पे जा रहा था, इंडस्ट्री भी ग्रो कर रही थी, रोजगार में ये सबसे बरसगीर में वर्ल्ड बैंक की सर्वे सबसे ज़्यादा रोजगार पाकिस्तान दे रहा था, उस वक्त के ऊपर ये साजिश की गई। और फिर जब लोग पहले ही तंग थे, पहले कौम की खुददारी जाग गई। कौम ने जब देखा तो ये कोई भी नहीं समझ रहा था कि इस तरह पब्लिक सड़कों के ऊपर निकलेगी। मैं सच बताऊं, मैं भी नहीं समझ रहा था इस तादाद में पब्लिक निकलेगी। उमूमन तो लोग जब हुकूमत जाते हैं खुशियां मिठाइयाँ बांटते हैं, तो पब्लिक सड़कों के ऊपर आ गई। ये कोई भी जो साजिश करने वाले थे उनके जहन में भी नहीं था कि इस तरह पब्लिक सड़कों पर निकलेगी। उन्होंने समझा थोड़ी देर के बाद ये पब्लिक थक जाएगी, गर्मी बहुत है। उसके बावजूद पब्लिक मुसलसल सड़कों पर निकलती रही, और जब भी हमने उनको दावत दी, पुरअमन एहतजाज की, अभी हफ्ते को कौम ने देखा कि किस तरह पब्लिक आई पिंडी और इस्लामाबाद की परेड ग्राउंड में, और सारे पाकिस्तान में लोग निकले। अब जो हो रहा है पाकिस्तान से, मैं उसकी तरफ अब आना चाहता हूँ कि बजाय ये जो जिन्होंने भी साजिश में मुलव्वस थे उनको ये सोचना चाहिए कि जब अवाम एक तरफ खड़ी हो गई है, इनको कबूल ही नहीं कर रही, इन चोरों को नहीं अवाम कबूल कर रही, इनको चोर भी कहती है, गद्दार भी कहते हैं, और इन गद्दार ऐसे है कि इनका इंटरेस्ट ही पाकिस्तान में नहीं है, इनके पैसे बाहर पड़े हुए हैं, इनका असल इंटरेस्ट इनके पैसे हैं, इनका नजरिया पैसे है। देखिए, जब नजरिया पैसा हो तो नजरिया पैसे के लिए ये हर चीज कुर्बान करने के लिए तैयार है। ये इनको मौका मिले ये इसराइल को भी रिकग्नाइज करेंगे, इनको मौका मिले ये कश्मीरियों की कुर्बानियों की कब्रें खोद के, यानी उनको कुर्बानियों को नज़रअंदाज करके हिंदुस्तान से भी ठीक अपनी दोस्ती कर लेंगे, क्योंकि इनके पैसे को जिधर फ़ायदा हो। ये पाकिस्तान में बेसिस भी दे देंगे अमरीकनों को, ये फिर किसी अमरीकी जंग में भी शामिल हो जाएंगे। ये रूस का तेल भी नहीं लेंगे इसलिए कि क्योंकि अमरीका ना नाराज़ हो जाए, क्योंकि इनका पैसा, इनको खौफ यह है कि बाहर जिन बैंकों में और जिन मुल्कों में पैसा पड़ा है, अगर वो नाराज़ हो जाए तो इनका पैसा खतरे में चला जाता है। तो इनका इंटरेस्ट वो नहीं है जो कि पाकिस्तान का इंटरेस्ट है। इनका नज़रिया पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि इनका नज़रिया पैसा है। अब कौम इनको मान नहीं रही, तो अब हो क्या रहा है पाकिस्तान में? कभी मैंने पाकिस्तान में इस तरह की फैशिज्म नहीं देखी जिस तरह का इस वक्त खौफ फैलाया जा रहा है। मैंने ऐसी कभी हालात नहीं देखे। मैंने सोचा शायद थोड़ी देर इन्होंने, चले शुरू में थोड़ा सा इन्होंने टीवी के और मीडिया के ऊपर जोर लगाया, ब्लैकआउट कर दिया हमारा। वो इनकी बदकिस्मती कि सोशल मीडिया अल्लाह के फजल से एक नई चीज़ है। पुराने ज़माने में तो मीडिया को ब्लैकआउट कर दो तो ख़त्म हो जाता सन्नाटा, लेकिन सोशल मीडिया और फिर कई, मैं सलाम करता हूँ उन चैनल्स को जो खड़ी हो गई और उन्होंने दिखाना शुरू किया जिस तरह पब्लिक निकली। तो अब इन्होंने जो खौफ और हरासा फैलाया हुआ है, और मैं सबसे पहले शुरू करता हूँ सहाफ़ियों पे। देखें, मार्शल लॉ के दिनों में हमें पता है पुराने ज़माने में तो सिर्फ एक टीवी चैनल होती थी, पाकिस्तान PTV, तो उस वक़्त बड़ा आसान होता था इंफॉर्मेशन को रोकने के लिए। दुनिया बदल चुकी है, ये चाहें भी तो आप इसको रोक नहीं सकते इंफॉर्मेशन को। ये सोशल मीडिया का ज़माना है, आप खबर नहीं रोक सकते। अगर आप सहाफ़ियों को डरा के, धमका के, FIRs करके या लिफाफे दे के अगर आप उनका मुंह बंद भी कर लेंगे, सोशल मीडिया का मुंह कैसे बंद करेंगे? हर जिसके पास मोबाइल फ़ोन है उसकी आवाज़ है। वो जिन घर में बैठे हुए ख्वातीन, बच्चों के पास आज आवाज़ है। ये एक ऐसा कभी माजी में नहीं हुआ।
اس لیے جو یہ کوششیں کی جا رہی ہیں یہ ایک ملک کو انارکی کی طرف لے کے جا رہی ہیں. اور یہ جس طرح کے صحافیوں سے کیا گیا, میں کیونکہ ایاز امیر کو میں تو 30 سال سے جانتا ہوں. ایاز امیر ایک ایسی آواز تھی کہ سارا جو بھی دانشور طبقہ پاکستان کا جو میڈیا میں ہے وہ سارے ایک چیز جانتے ہیں ایاز امیر کی. ایاز امیر کنٹرول نہیں ہو سکتا, وہ اپنی ضمیر کی آواز سنتا ہے, اس کو لفافہ نہیں دے سکتے آپ, اس کو وہ ایک ناڈر پڑھا لکھا انسان ہے. میری اس نے بہت تنقید کی ہے ماضی میں, کیونکہ زیادہ تر تو مذاق اڑاتے تھے میری پالیٹکس کا, لیکن میں اس کی ریسپیکٹ کرتا ہوں. اور جو اسے کیا گیا ایاز امیر سے اس کی اس عمر میں جس طرح کیا گیا, یہ ہم ساری قوم کے لیے یہ ہے شرمناک واقعہ. اور یہ ایک پیغام دیا گیا ہے, یہ باقی صحافیوں کو پیغام دیا گیا ہے. اور پھر جو عمران ریاض خان, دیکھیں جو بھی آپ عمران ریاض خان کے متعلق کہیں, قوم اس کو محب وطن پاکستانی سمجھتی ہے, اس کو غدار نہیں سمجھتی. اس کی یوٹیوب پہ جو فالوئنگ ہے وہ ایسے نہیں ہے, لوگ بیوقوف نہیں ہیں. آج جو چینل جو صحیح انفارمیشن نہیں دے رہی, جو خوف میں یا پیسے لے کے وہ جب یہ ان چوروں کا ساتھ دے رہی ہے جو اوپر ہمارے مسلط ہیں, اس کی ریٹنگ آج دیکھیں کدھر چلی گئی ہے. جو چینلز حق اور سچ کے ساتھ کھڑی ہے اس کی ریٹنگ اسمان پہ چلی گئی, کیونکہ لوگ بیوقوف نہیں ہیں. ایک بڑے دانشور نے ایک دفعہ کہا تھا کہ تھوڑی دیر آپ سب کو پاگل بنا سکتے ہیں, لیکن سارا وقت کوئی بھی سب کو پاگل نہیں بنا سکتا. تو اگر کسی کا خیال ہے کہ چینل کو پیسے دے کے لفافوں کے ذریعے ڈرا دھمکا کے آپ انفارمیشن کو کنٹرول کر لیں گے اور لوگوں کو دھوکہ دے دیں گے, وہ وقت گزر گیا ہے. اور میں یہ نام لینا چاہتا ہوں یہ صحافیوں کے, کیونکہ مجھے بار بار جو چیزیں سامنے ہماری آئی ہیں. اب ارشد شریف, اس کے اوپر FIR کٹوا دی ہے. ارشد شریف جس طرح اس کی فیملی بیک گراؤنڈ ہے, فوجی بیک گراؤنڈ سے, وہ سارے جانتے ہیں ارشد شریف, اس کا بھی کوئی قیمت نہیں ہے ضمیر کی. اس کو جس طرح ہراساں کیا جا رہا ہے کہ اس کا کسی طرح منہ بند ہو جائے. صابر شاکر وہ ملک چھوڑ کے چلا گیا. صابر شاکر کو کوئی آج سے تو نہیں وہ صحافت کر رہا ہے, 20 سال سے کر رہا ہے, ہم سب جانتے ہیں اس کو. وہ ملک چھوڑ کے چلا گیا. اور میں سبی ابراہیم اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. جمیل فاروقی نوجوان ہے, اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. ایک کوئی بات کر دے, کال آ جاتی ہے ان نون نمبر سے کہ یہ نہیں کرو گے تو ہم یہ کر دیں گے, نہیں تو FIR آ جائے گی. عدنان عادل وہ, اور میں عارف حمید بھٹی, میری بڑی تنقید کرتے ہیں عارف حمید, لیکن عارف حمید اس کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ تمہیں آپ یہ کر دیں گے. اور ڈاکٹر محیط پیر زادہ یعنی وہ کوئی غدار ہے, اس کے اوپر اس کو خوف ڈرایا جا رہا ہے. اور میں سیاست PK کا خاص طور پہ کہنا چاہتا ہوں, ایک عدیل نوجوان ہے, وہ کینیڈا چلا گیا ہے کیونکہ اس کو اتنا انہوں نے خوف ڈرایا اور دھمکایا. ہمارا ارسلان, ہمارے تحریک انصاف کے وہ سوشل میڈیا کے ہیڈ, ان کے گھر میں چلے گئے. ان کی وہاں ماں تھی, ان کی بہنیں تھیں, وہ وہاں اس کا کزن آیا ہوا تھا, اس کو 15-20 لوگ اندر گھس گئے, اس کو مارا پکڑ کے, خوف پھیلایا ہوا. پھر ہمارے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ, وہ یوٹیوبرز, ٹک ٹاکرز, وہ میرے پاس آئے, وہ کوئی بات کرنے وہ اسی دوران میں آئے, ان کو کال چلی گئی وہاں سے, او کہ آپ نے یہ نہیں کہنا, وہ نہیں لکھنا. دیکھیں بات سنیں, میں آج یہ سوال پوچھتا ہوں سب سے, اپنی قوم سے, اور میں اپنی جوڈیشری سے سوال پوچھتا ہوں, کیا پاکستان میں فنڈامنٹل رائٹ سسپینڈ ہو گئے ہیں؟ پہلے بتا دیں کیا مارشل لاء لگ گیا یہاں؟ کہ یہ کون سی آئین اجازت دیتا ہے ان چیزوں کا؟ یہ تو میں نے آپ کو گنایا ہے. میری جو اپنی پارٹی ہے, جو کیمپین پہ نکلا ہوا ہے, جو 20 حلقوں میں, وہاں جا کے جی وہ موزم جو تو یہ اس کے اوپر FIR کاٹ دی. ایک شرافت لڑکا ہے, وہ ہماری کیمپین کر رہا تھا, اس کو, وہ پیسے والا آدمی ہے, 40,000 روپے کی چوری کے کیس میں اس کو اندر جیل میں ڈال دیا. وہ وہاں سے نکلا, پھر اس کو جیل میں پکڑ کے ڈال دیا جب وہ اس ایک کیس میں فارغ ہوا. یعنی یہ کیا کوشش ہو رہی ہے؟ میں پھر سے اپنی ادب سے, اپنی عدلیہ سے پوچھتا ہوں کہ کیا ملک میں فنڈامنٹل رائٹ سسپینڈ ہو گئے ہیں؟ 25 تاریخ کو
25 मई کو جب ہم نکلے ایک پرامن احتجاج کے لیے، اور ہماری ساری تاریخ ہے پرامن احتجاج کی، ابھی جو سیٹرڈے کو ہم نکلے ہیں کتنی پبلک نکلی ہے پرامن احتجاج میں، لوگوں کو غصہ بہت ہے، لیکن جب ایک پولیٹیکل پارٹی پرامن احتجاج کرتی ہے تو یہ ایک ملک میں کیوس سے بچتا ہے ملک۔ 25 کو انہوں نے کیا کیا، جس طرح یہ عورتوں رات کے 2 بجے عورتیں تھیں، کوئی ایک سین میرے ذہن میں رہتا ہے، وہ ایک 10 سال کی بچی اور اس کی ماں، اور وہ رو رہی ہیں کھڑی ہو کے کیونکہ پولیس وہاں گھس گئی صبح کے 2 بجے ان کے گھر۔ پھر ایک 11 سال کے بچے کو پولیس پکڑ کے لے کے جا رہی ہے کیونکہ اس کا باپ گھر میں نہیں تھا۔ کیا یہ مقبوضہ کشمیر ہے؟ کیا یہ فلسطین ہے؟ فلسطینیوں سے ہو رہا ہے؟ کون سی دنیا میں ایک اپنی حکومت اپنے لوگوں سے وہ کرتی ہے جس کی کوئی تاریخ ہی نہیں ہے؟ بتائیں، ہماری کوئی تاریخ ہے انتشار کی؟ ہم ہمیشہ قانون کے بیچ میں رہے ہیں، ہم نے ہمیشہ قانون کی حکمرانی پہ چلے ہیں۔ ہم جب فیملیز کو بلاتے ہیں، اور آپ نے دیکھنا جتنی خواتین آتی ہیں اور فیملیز آتی ہیں ہمارے جلسوں پہ، تو کیا وہ انتشار کے لیے ہم بلاتے ہیں ان کو؟ ان کے اوپر جس طرح 25 کو انہوں نے ظلم کیا، جس طرح پاکستان کی پولیس نے اور رینجرز نے جس طرح لوگوں کے اوپر ٹیئر گیسیں کی، ربر بلٹس چلائی، عام لوگ تھے، شہری تھے، عورتیں دیکھ رہے تھے سامنے، بچے بے ہوش ہو رہے ہیں، عورتیں بے ہوش ہو رہی ہیں، جس طرح لبرٹی چوک میں کون سی قیامت آ گئی تھی، وہ لوگ جمع ہوئے، وہاں جا کے ان کے اوپر شیلنگ کر دی۔ تو ہم نے سپریم کورٹ کو بھی اپروچ کیا، ہمیں تو کوئی رسپانس نہیں ملا۔ تو میں آج ساری قوم کے سامنے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، یہ جو ٹیکٹکس ہے نا، فیشسٹ، خوف پھیلا کے، ڈرا کے لوگوں کو، یہ چوروں کو ہمارے اوپر مسلط کرنے کے لیے، میں پہلے تو ساری قوم کو آج ایک چیز کہہ دوں، دیکھیں اسلام کی تاریخ میں ایک بہت دردناک واقعہ، سب سے دردناک واقعہ کیا تھا؟ حضرت امام حسین کی شہادت۔ وہ کیا ہوا تھا؟ کوفہ کے لوگ یزید کے ظلم سے ڈر کے وہ ان کی مدد کرنے نہیں آئے۔ کوفہ کے لوگوں کو پتا تھا کہ حضرت امام حسین رائے حق پہ ہیں، ان سب کو پتا تھا، خوف کی وجہ سے انہوں نے اتنا بڑا اسلام کی تاریخ میں ثانیہ ہونے دیا، اور وہ ساری زندگی پچھتائے۔ تو میں آج ساری قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہر دور کے یزید آتے ہیں، اور یزید لوگوں کو غلام ہی بناتے ہیں خوف کے ذریعے، جو یہ کوششیں ہو رہی ہیں۔ FIRs، میرے اوپر 15 FIRs کٹی ہوئی ہیں، ہماری ساری سینئر لیڈرشپ، دہشت گردی کے کیس ہمارے اوپر کیے ہوئے ہیں، اور یہ صرف ایک وجہ سے کہ ہم کہیں ڈر کے تو چپ کر کے بیٹھ جائیں گے۔ دیکھیں، میں آج اپنی قوم کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، میں چپ ہوں جب سے یہ ہوا سب کچھ، مجھے تو سب پتہ ہے کہ کس نے کیا کیا۔ میں صرف اور صرف اپنی قوم کے لیے کہ میں چاہتا ہوں میرے ملک کو نقصان نہ پہنچے، میں چپ کر کے بیٹھا ہوں، میں کوئی بات نہیں کرتا، کیونکہ مجھے پتہ ہے کس طرح یہ ساری سازش ہوئی تھی اور کون کون ملوث ہے۔ میں نے ایک ٹیپ بھی، ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے، محفوظ جگہ پہ رکھی ہے، کہ اگر مجھے کچھ ہوتا ہے تو وہ بھی پبلک کو پتہ چلے گا کہ کون کون کیریکٹرز نے کیا 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 ہے، یہ جو ملک کو، اس ملک سے جو اتنی بڑی غداری کی ہے وہ کس کس نے کی ہے۔ لیکن اگر اسی طرح ہمیں دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا اور اسی طرح یہ ہراساں کیا گیا، تو میں مجبور ہوں گا، پھر میں بولوں گا، میں پھر سب کچھ قوم کے سامنے رکھ دوں گا کہ کیا ہوا۔ یہ جو لاہور کا، یہ جو اس وقت پنجاب کا الیکشن ہو رہا ہے، جو حرکتیں کی جا رہی ہیں وہاں، پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ اس کا، یہ حمزہ شریف، یہ 2.25 مہینے سے اس کا فیصلہ کیوں نہیں جلدی ہوا؟ ہمارے فیصلے تو رات کو عدالتیں کھل جاتی ہیں، 24 گھنٹے میں، 2 دنوں میں فیصلے ہو جاتے ہیں۔ یہ 2 مہینے میں فیصلہ نہیں ہوا کہ کیا یہ ایک آئینی طور پہ وزیر اعلیٰ بن بھی سکتا تھا یا نہیں؟ وہ اور بات ہے کہ ان دونوں کو انڈر ٹرائل تھے، کبھی ان کو اجازت ہی نہیں دینی چاہیے تھی، ان کو تو پیپر ریجیکٹ ہو جانے چاہیے تھے، ان کے تو FIA میں 16 ارب روپے کے کیسز تھے، پہلے تو ان کو اجازت دے دی، اس کے بعد جا کے جب ڈسکوالیفائی کر دیا سپریم کورٹ نے، تو اس کے بعد کیسے یہ رہ گیا اتنی دیر وزیر اعلیٰ؟ اور وہاں وزیر اعلیٰ نہیں، جس طرح یہ پولیس کا استعمال کر رہا ہے، جو یہ ہراساں کر رہا ہے،
جو ذرا پنجاب کے اندر اس وقت جو بائی الیکشنز میں جو ہر جگہ سے آوازیں آ رہی ہیں کہ پوری طرح انتظامیہ ملوث ہے ان کو الیکشن جتانے کے لیے. الیکشن کمیشن، کیا یہ طریقہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو ساتھ ملا لیں، ایڈمنسٹریشن کو ساتھ ملا لیں؟ اور کیا یہ الیکشن ہے ملک میں؟ جو سندھ کا لوکل گورنمنٹ الیکشن ہوا ہے، صرف تفتیش کریں انڈیپینڈنٹ لوگ جا کے کہ اندرون سندھ میں ہوا کیا ہے. 15% لوگوں نے کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟ 15% لوگ کھڑے ہی نہیں ہوئے، آن اپوز جیت گئے. پتہ تو چلوائیں کہ کیسے پولیس کا استعمال، کتنوں کے اوپر FIRs کٹوائیں، کیسے دہشت پھیلائی وہاں. تو یہ تو کوئی جمہوریت نہیں ہے، یہ تو ایک بالکل ہی فیشزم کی طرف جا رہے ہیں کہ کرپٹ. پہلے آپ غلطی کرتے ہیں، ایک سازش کے اندر شرکت کرتے ہیں ایک بیرون ملک کی، پھر چوروں کو اوپر بٹھا دیتے ہیں، وہ ملک کو تباہ کر دیتے ہیں، معیشت کا اور معیشت نیچے اور مہنگائی اوپر، اور پھر ان کو اوپر مسلط کرنے کے لیے سارے ادارے تباہ کرتے ہیں، ملک کے سارے ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز تباہ کرتے ہیں، الیکشن کمیشن کو، انتظامیہ کو، ان کو ساروں کو استعمال کرتے ہیں ان کو پاور میں رکھنے کے لیے. میری درخواست ہے اپنے سارے ملک کے اداروں کو، اپنی قوم کو، کہ یہ ایک فیصلہ کن وقت ہے. یہاں اگر ہم نے کسی وجہ سے، میں قوم کو اب کہہ رہا ہوں، خوف کے بت کے سامنے جھک گئے تو یہ آگے یہ چوروں کا یہ وہ کریں گے اس ملک کے ساتھ کہ یہ یاد رکھیں کہ یہ 30 سال سے دونوں پارٹیز پاور میں ہیں. 30 سال سے ان کے ہوتے ہوئے آپ کو پتہ ہے کہ 80 کی دہائی میں پاکستان سارے برِ صغیر میں سب سے آگے تھا. 90 کی دہائی میں جب سے ہی آئے ہیں ہمارے ہندوستان بھی آگے نکل گیا، بنگلہ دیش بھی ہمارے سے آگے نکل گیا. ہم تو پاکستان کے ساتھ بڑے، کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا تھا کہ بنگلہ دیش پاکستان سے آگے نکل سکتا ہے. میں نے وہاں جا کے میچز کھیلے ہوئے ہیں 80 کی دہائی میں، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. آج بنگلہ دیش بھی آگے نکل، یہ ان دونوں کی خاندانوں کی وجہ سے جن کو واپس مسلط کیا گیا. اور یہ صرف اور صرف خوف کے ذریعے کوشش ہے کہ اب ان کو پھر رکھیں. میں ساری قوم کو کہتا ہوں کہ ہم نے یہ جو 20 الیکشن لڑنے ہیں، بائی الیکشنز پنجاب کے اندر، ہم ساری قوم نے گھروں سے نکل کے ووٹ دینی ہے. ہم نے ان کی دھاندلی کے باوجود ان کو ہرانا ہے، کیونکہ یہ پاکستان کی جنگ ہے، یہ کوئی پولیٹکس نہیں ہو رہی، یہ اس ملک کے لیے جہاد لڑی جا رہی ہے. کیونکہ اصل میں یہ حقیقی آزادی کی جہاد ہے اور اس میں آپ نے سب نے شرکت کرنا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آج سارے لوگوں کے اوپر جو ملک جہاد لڑ رہے ہیں قانون کی بالادستی کے لیے اور اس ملک میں اداروں کو مضبوط کرنے کے لیے، جمہوریت کے لیے، ان کے اوپر FIRs ہو جائیں. اور جو 30 سال سے ملک کو لوٹ رہے ہیں وہ دندراتے پھر رہے ہیں، آصف زرداری ایسے پھر رہا ہے جس طرح کہ وہ پاکستان کا کوئی بادشاہ ہے. دوسری طرف وہ نواز شریف چوڑا ہو رہا ہے، وہ واپس آنے کی سوچ رہا ہے. وہ اسحاق ڈار جو کہ ملک سے باہر بھاگا ہوا تھا، جس کا ایفیڈیوٹ بھی ہے حدائبہ پیپر مل میں، وہ تیاری کر رہا ہے واپس آنے کی. شہباز شریف اور حمزہ شریف جن کے اوپر 16 ارب روپے کے FIA کے کیسز تھے، جس میں 4 گواہ اب تک جب سے ہی آئے ہیں 4 گواہ مر چکے ہیں، ایک انویسٹیگیٹر مر چکا ہے اور ایک کو اب ہارٹ اٹیک ہوا ہے. اور کیا وہ کون کیمپین کر رہی ہیں اس وقت پنجاب میں؟ مریم. یہ مریم وہ ہیں جنہوں نے سارے ٹی وی کے اوپر جا کے کہا 2014 میں، ان کی چلتی ہے وہ، کہ میری لنڈن تو لنڈن چھوڑے پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں. جب یہ کہہ رہی تھی ان کو نہیں پتا تھا کہ 2 سال کے بعد، کیونکہ اللہ الحق ہے، پینما کا انکشاف ہو جاتا ہے جدھر پتہ چلتا ہے کہ لنڈن کے سب سے مہنگے علاقے میں، میں لنڈن جانتا ہوں، سب سے مہنگے علاقے میں 4 بڑے بڑے مہنگے ترین اپارٹمنٹس ان کے نام پہ ہیں. جب یہ 2014 میں کہہ رہی تھی تب ان کے نام پہ تھے اور 2016 میں انکشاف ہو جاتا ہے. پھر عدالت میں جا کے ان کو سزا ہونی چاہیے تھی کہ اوتھ کے اوپر یہ کہتے ہیں، ایک کانٹریکٹ دیتے ہیں جس میں جس فونٹ جسے کلیبری فونٹ کہتے ہیں، وہ نکلتی ہے فونٹ جس میں کانٹریکٹ لکھا جاتا ہے، وہ 2007 میں آتی ہے اور 2006 میں کانٹریکٹ سائن کر جاتے ہیں، یعنی جعلی کانٹریکٹ. سیدھا جیل تھا اس کے لیے. بدقسمتی ہمارے ملک کی طاقتور پکڑے نہیں جاتے اور FIRs کن کے اوپر ہو رہی ہیں؟ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ، وہ صحافی جو کہ سچ لکھ رہے ہیں. ہمارا اللہ کا حکم ہے امر بالمعروف، اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو.
یہاں یہ سارا نظام ہمیں کہہ رہا ہے برائی کے ساتھ کھڑے ہو، اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو گے تو FIR کٹ جائیں گی. سارے ملک کا نظریہ بھی تباہ کر رہے ہیں، رول آف لا بھی تباہ کر رہے ہیں، ادارے بھی تباہ کر رہے ہیں. نیب بھی آج گئی، نیب کا انہوں نے اب خود ہی نیب کے جج اپوائنٹ کریں گے، اپنے کیسز اپنے جج، یعنی ملزم اب قاضی بن جائے گا. FIA تباہ، نیب تباہ، پارلیمنٹ یہ جو ہے اگر نیشنل اسمبلی میں راجہ ریاض اگر اپوزیشن لیڈر ہیں تو سمجھ جائیں وہ کیا رہ گئی نیشنل اسمبلی کی اہمیت. ادھر پنجاب میں عجیب ہی مذاق ہو رہا ہے، وہ ایک غیر آئینی طور پہ وہ وزیر اعلیٰ بنا ہوا ہے، وہ بھی تباہ. الیکشن کمیشن کے اوپر کسی کو اعتماد نہیں ہے. چیزیں نکلتی آ رہی ہیں کہ کس طرح صرف ان کا ایک مقصد ہے کسی طرح اس سیٹ اپ کو اوپر رکھنے کے لیے. تو اس لیے میں اپنی آج ساری قوم کو کہتا ہوں کہ ہمیں اب کھڑا ہونا پڑے گا. ہمیں یہ ساری جو فیشسٹ ٹیکٹکس خوف کے ذریعے ہمیں ڈرا دھمکا کے یہ تسلیم کروا رہے ہیں، ہم نے سب نے اس کے خلاف کھڑا ہونا ہے. اور سب سے پہلے ہم نے یہ جو 20 بائی الیکشنز ہیں پنجاب میں، انشاءاللہ ان کے اندر ہم نے ان کو دھاندلی کے باوجود شکست دے کے، اور انشاءاللہ اس کے بعد ہمارا جو ایک ہی طریقہ پاکستان کو اس مشکل وقت سے نکالنے کا وہ ہے صاف اور شفاف الیکشنز. پاکستان